بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. صدق اللہ العظیم. اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی گئی. جب محکم صورت نازل کی گئی اور اس میں قتال کا ذکر کیا گیا تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے وہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت سی بے ہوشی طاری ہو گئی ہو. فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، سو ان کے لیے خرابی ہے. اس آیت کو پہلے سمجھ لیجیے. آپ جانتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن سے عشق کی حد تک محبت کرتے تھے، اس لیے انہیں ہمیشہ اس بات کا اشتیاق بھی رہتا تھا کہ کوئی نئی صورت نازل ہو، کوئی نئے احکامات نازل ہوں، کوئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آئیں. اور پھر جہاد کی انتقام لینے کی اجازت نہیں تھی تو دل میں یہ جذبہ بھی تھا کہ جب لوگ ہمیں مارتے ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے، تو ہمیں جواب دینے کی بھی اجازت ہونی چاہیے، ہمیں بھی قتال کرنے کی اجازت ہو. اب جب جہاد کا حکم نازل ہوا، اب پہلے جب جہاد کا حکم نہیں تھا تب تو منافق چھپے ہوئے تھے کیونکہ وہ جان دینے کی کہیں بات ہی نہیں، اور نفاق ظاہر ہوتا ہے انسان کا جب جان دینے کی باری آئے یا مال دینے کی باری آئے. تو منافق لوگوں نے جب دیکھا اس بات کا، پہلے تو وہ بھی اظہار کرتے رہتے تھے کہ ہاں بھائی ہونا چاہیے قتال کا حکم اور ہمیں بھی جواب دینا چاہیے، منہ توڑ ہونا جواب دینا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. لیکن جب جہاد کا حکم نازل ہوا تو اب وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ اب تو ہمیں جہاد کرنا پڑے گا اور اس میں ہماری جان بھی جا سکتی ہے. تو اس وقت وہ لوگ پیچھے ہٹنے لگے. تو اللہ تعالیٰ اسی کا نقشہ یہاں پر کھینچ رہے ہیں کہ پہلے تو ان کی خواہش تھی کہ جہاد کا حکم نازل ہو، جب نازل ہوا ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، یہ ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ان پر موت طاری ہو گئی ہو، حالانکہ ابھی تو یہ جہاد میں گئی ہی نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے تھا جب جہاد کا حکم نازل ہوا تو طاعت و قول معروف، یہ اطاعت کر لیتے اور اچھی بات کہتے. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب کسی کام کا عزم کر لیا جائے تو اس وقت اطاعت ہی کرنی چاہیے اور اچھی بات ہی کہنی چاہیے. اگر یہ لوگ اللہ کی تصدیق کر لیتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تم سے بعید نہیں ہے یہ بات کہ اگر تمہیں سردار بنا دیا جائے، اگر تمہیں کسی علاقے کا بڑا بنا دیا جائے تو تم زمین میں فساد مچانے لگو اور رشتہ داری بھی قطع کرنے لگو. مقصد یہ ہے کہ جب تم نے جہاد سے منہ موڑ لیا ہے اور پیٹھ دکھائی ہے تو تم سے اس بات کی کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر جہاد کے ذریعے سے کوئی علاقہ فتح ہو جائے اور وہاں پہ تمہیں سربراہ بنا دیا جائے تو تم وہاں فساد نہیں پھیلاؤ گے اور وہاں رشتہ داریاں ادا کرو گے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے. جو آدمی اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کرتا وہ انسان کے حقوق کو کیسے ادا کرے گا؟ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کو اندھا کر دیا ہے، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، ان کو بہرا کر دیا ہے. کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یقیناً وہ لوگ جو اپنی پشتوں پر پھر جاتے ہیں بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی. اصل بات یہ ہے الشیطان سول لهم واملی لهم، شیطان نے ان کو پھسلا دیا ہے اور شیطان نے ان کو امیدیں دلائی ہیں، شیطان نے ان کو پٹی پڑھا دی ہے الٹے کاموں کی اور امید دلا دی ہے. اس وجہ سے کہ کہا انہوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے ناپسند کیا اس قرآن کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کہ عن قریب ہم تمہاری اطاعت کریں گے بعض معاملات میں.
حالانکہ اللہ تو ان کے راز بھی جانتا ہے، یہ جو آپس میں بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں اللہ انہیں بھی جانتا ہے۔ فرمایا کیسا عالم ہوگا جب انہیں فرشتے وفات دیں گے، ان کے چہروں پر اور پیٹھ پر مارتے ہوئے، یہ ان کے ساتھ اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے اتباع کی اس چیز کی اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور انہوں نے ناپسند کیا اللہ کی رضامندی کو، ناپسند کیا حالانکہ پسند کرنا چاہیے تھا، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دی۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا گمان کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض ہے کہ اللہ ہرگز ان کے کینے کو ظاہر نہیں کرے گا، یعنی منافقین کا کینہ ظاہر نہیں کرے گا۔ فرمایا اگر ہم چاہیں تو آپ کو وہ دکھا دیں، اور اگر نہ بھی دکھائیں تو آپ ان کو ان کی علامات سے پہچان لیں گے، آپ ان کو پہچان لیں گے فی لحن القول، انداز گفتگو سے، کیونکہ منافق کا انداز گفتگو ہی ایسا ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ اور فرمایا اللہ تو تمہارے اعمال جانتا ہی ہے، ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، حتیٰ کہ ہم جان لیں تم میں سے مجاہدین کو اور صبر کرنے والوں کو، اور ہم تمہاری خبروں کی بھی جانچ پڑتال کریں گے کہ تم کیا کر رہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے رہو، تمہارے اعمال کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، اپنے اعمال کو تم بھی ضائع نہ کرو۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے روکا، پھر مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اللہ انہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ یعنی کفر کی حالت میں جانے کا مطلب ڈائریکٹ سیدھا جہنم میں۔ فلا تہنوا، لہذا سستی مت کرو، وتدعوا الی السلام، اور لوگوں کو صلح کی طرف مت بلاؤ، تم ہی غالب رہو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، سوائے اس کے نہیں دنیاوی زندگی کھیل کود کا سامان ہے، اگر تم ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا اجر بھی عطا کرے گا، اور تم سے تمہارے اموال کا سوال بھی نہیں کرے گا۔ اگر وہ تم سے مال کا سوال کرے بھی تو تم سے سب کچھ سمیٹ لے، اس طریقے سے سوال کرے تو تم بخل کرنے لگو اور تمہارا کینہ ظاہر ہو جائے۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون، یہاں اصل یہ بتانا مقصود ہے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ نفاق انسان کا پیسے کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے یا جان دینے سے، تو اس لیے فرمایا کہ جب پیسے دینے کی باری آئے خرچ کرو، اطاعت کرو، اس میں اپنا جو نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اندر سے منافق ہے، اور اس نے صرف ظاہری طور پر کلمہ پڑا ہوا ہے، وہ دین کی امداد کے لیے پیسہ تک نہیں نکال سکتا، جان تک نہیں دے سکتا۔ جی فرمایا دیکھو تم ایسے ہو کہ تمہیں بلایا جاتا ہے تاکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو تم میں سے بعض بخل کرنے لگتے ہیں، تو جو بخل کرتا ہے سوائے اس کے نہیں وہ بخل کرتا ہے اپنی ذات کے لیے، اللہ تو غنی ہے، قابل تعریف ہے، اللہ تو مستغنی ہے، سب سے بے نیاز ہے، وانتم الفقراء، اور تم سب اللہ کے محتاج ہو، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم پیٹ پھیرو گے تو اللہ تمہارے علاوہ کسی اور کو لے آئے گا، اور وہ تم جیسے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہمیں